نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض وقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت بادبو بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، انسان عموماً دو طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، دو قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری اور دوسری روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری جیسے معروف ہے، ہر انسان کو مختلف طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہے، جیسے نزلہ زکام ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ان بیماریوں کا علاج وقت پر ہو جائے، ان بیماریوں کا علاج صحیح وقت پر ہو جائے تو انسان بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے، اسے شفا مل سکتی ہے، وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کا مرض میں مبتلا ہونا، بسا اوقات انسان کا مرض میں مبتلا ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا ایک مومن کے لیے خاص طور سے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے خاص طور سے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ مومن کے گناہ بیماریوں سے دھلتے ہیں، مومن کے گناہ بیماریوں سے دھلتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان کا جسمانی بیمار کا علاج کیا جائے، اس کے دوا اور علاج و معالجہ کا اہتمام کیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر اسے شفا نہیں ملتی ہے، وہ صحت یاب نہیں ہوتا ہے اور بیماری ہی کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی ایک مومن کے لیے اسی حالت میں انتقال ہو جانا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بیماری کی وجہ سے، خاص طور سے مومن کو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے درجات اللہ رب العالمین کے یہاں بلند ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا اس بندے کو حاصل ہوگی۔ اور دوسری بیماری
جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے، جیسے غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں کا بھی علاج وقت پر ہو جائے تو ایک انسان کی ان بیماریوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی بیماری جو ہوتی ہے، روحانی امراض جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے مضر ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان بیماریوں میں مبتلا ہونا ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور ان روحانی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے اور اسی حالت میں روحانی بیماری میں اگر کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن میں شدید اندیشہ ہے کہ اسے بہت خسارہ اٹھانا پڑے گا، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ بندہ مستحق ہو سکتا ہے۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے تکبر کی بیماری پر کچھ باتیں تفصیل سے رکھی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ حسد کی بیماری شریعت کی نظر میں کتنی خطرناک بیماری ہے۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف جانتے ہیں کہ حسد کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ تو بعض علماء نے بعض تعریفات کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تمنی زوال نعمت صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے۔ ایک تعریف یہ بتائی جاتی ہے، ایک تعریف یہ ہے کہ کرہ النعمت عند الغیر و تمنی زوال، کسی کے یہاں نعمت دیکھ کر، کسی کے یہاں کوئی نعمت دیکھ کر کے نہ اسے ناپسند کرنا، کسی کے یہاں کوئی نعمت دیکھ کر کے اس کو چڑھنا، کسی کے یہاں کوئی نعمت دیکھ کر کے کرنا، و تمنی زوالہا، اور اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کے ہاتھ میں عمدہ اور بہترین خوبصورت گھڑی دیکھے، اب یہ تمنا کرے کہ یہ خوبصورت گھڑی، عمدہ گھڑی اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ کوئی کسی کے پاس اچھی سواری دیکھے، اچھی بائک دیکھے، اب اچھی بائک دیکھنے کے بعد وہ یہ تمنا کرے یا آرزو کرے کہ یہ بائک کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور پھر یہ بائک اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے کوئی عورت کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھتی ہے، کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، کسی عورت کے عمدہ لباس کو دیکھتی ہے۔ اب عمدہ لباس کو دیکھنے کے بعد، اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد اب عورت یہ تمنا کرتی ہے یا آرزو کرتی ہے کہ اس عورت کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اس عورت کی ہے کہ حسن و جمال ختم ہو جائے، اس عورت کا عمدہ لباس ختم ہو جائے۔ اسے حسد کہتے ہیں۔ بعض اوقات میں ایک انسان صرف اتنی تمنا کرتا ہے، اتنی آرزو کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے، میرے پاس یہ نعمت رہے یا نہ رہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی حسد ہے۔ اور بعض اوقات یہ صرف تمنا کرتا ہے کہ نعمت اس بندے سے ختم ہو کر کے میرے پاس آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں حسد کہلاتا ہے۔ کسی کے یہاں نعمت کے چھن جانے کی صرف تمنا کرنا، یہ بھی حسد کہلاتا ہے، اور کسی کے یہاں نعمت چھن جانے کے بعد اس نعمت کو میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد کہلاتا ہے۔ تو ایک چیز ہے حسد اور ایک چیز ہے رشک۔ رشک کا مفہوم یہ ہے، رشک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس، کوئی انسان کسی کے پاس اچھی نعمت دے اور اس نعمت کو دیکھ کر کے یہ حسد، یہ رشک کرے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین نعمت مجھے دی ہے، اسی طریقے سے مجھے نعمت دے، اس سے چھین جانے کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ رشک کرے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی اس جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو ان دونوں تعریفات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد ناجائز ہے اور رشک جائز ہے۔ حسد ناجائز ہے اور رشک جائز ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو مسلم کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ قرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ کہ دو آدمی، صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن دی اور اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، اب اس قرآن کے ساتھ وہ دن و رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں رات اور دن کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ جب آپ کتاب و سنت کا اسٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر حسد کی کتنی خطرناک پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے اندر فرماتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا یہود
مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، ایمان لانے والوں پر صرف اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، ان یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ سے حسد کرتے تھے، اور حسد کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قیادت و سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو سونپی۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کے اندر فرماتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ کہ اکثر اہل یہود، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرو، تم ایمان لانے کے بعد وہ تم کو کافر بنا دے، اور اس کی وجہ وہ حسد ہے، اس کی وجہ وہ حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، اتنا حسد کرتے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو، تو ایمان لانے کے بعد وہ اتنا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ تم کو کافر بنا دے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے حسد کرتے ہیں، وہ دین سے حسد کرتے ہیں، وہ صحابہ سے حسد کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہم لم يحسدوننا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وزلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وزلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام ابي۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو جمعہ کا دن عطا فرمایا، یہ جو جمعہ کا دن جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ جمعہ کے دن کے عطا کرنے پر یہود جس قدر ہم سے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، کسی چیز پر حسد نہیں کرتے۔ یا اسی طریقے سے قبلہ، خانہ کعبہ کا جو ہم لوگوں کا قبلہ ہے، اس قبلہ کے عطا ہونے پر یہودی جس طرح حسد کرتے ہیں، کسی اور چیز پر اس قدر حسد نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ، اور ہم امام کے پیچھے زور سے جو آمین کہتے ہیں، اس آمین کے کہنے پر جس قدر یہود حسد کرتے ہیں، کسی چیز پر حسد نہیں کرتے۔ ان تمام آیات، ان تمام حدیثوں سے پتہ چلا کہ حسد کرنا یہ کس کا فعل ہے؟ حسد کرنا یہ یہودیوں کا فعل ہے، حسد کرنا یہ یہودیوں کا فعل ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے کڑنا، ایک دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر کے ناپسند کرنا، یہ یہودیوں کا فعل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع کرتے ہوئے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ ولا تحاسدوا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تحسسوا، اور چوری چھپ کے کسی کی گفتگو نہ سنا کرو، ولا تناجشوا، اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض قیمت بڑھانے کے لیے، دام بڑھانے کے لیے کسی چیز کی بولی مت لگایا کرو کہ کہیں دوسرا آدمی دھوکہ نہ کرے۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے بندے ہو، لہذا اللہ کے بندے اور بھائی بن کر۔ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک انسان، ایک حاسد انسان جس سے حسد کرتا ہے، اگر حاسد انسان جس سے حسد کرتا ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے کہ ایک انسان جس سے حسد کرتا ہے اس انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ حاسد انسان اپنے چچا کو بھی قتل کر سکتا ہے، ایک بھتیجے کو بھی قتل کر سکتا ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ہماری شریعت میں موجود ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابل کے واقعے کو نہیں بھول سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر بڑی تفصیل سے حابل اور قابل کے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکے، دونوں بیٹوں کے واقعے کو حق کے ساتھ بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے دو لڑکے حابل اور قابل۔ حابل ایک بڑا نیک سیرت اور بڑا متقی انسان تھا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تو
اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور حابیل کا جو بھائی قابل تھا وہ متقی نہیں تھا، نیک سیرت نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ اس نے بھی قربانی کو پیش کی، قربانی دی، لیکن اللہ رب العالمین نے قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ متقی تھا، نیک سیرت انسان تھا، اور قابل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ بدمعاش تھا، وہ نیک سیرت اور متقی نہیں تھا۔ بس یہی وہ جلن تھی کہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابل کی قربانی نہیں کی گئی۔ بس یہی وہ بات تھی جس کی بنا پر قابل نے حابیل سے حسد کرنا شروع کیا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں کی گئی، تمہاری قربانی قبول کر لی گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی۔ یہی وہ جلن تھی جس کی بنا پر حسد کرتے کرتے اتنی خطرناک حسد پہنچ گئی کہ اس نے کہا لا قتلن، قابل نے کہا کہ حابیل میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے بڑا سمپل سا جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین جو تقوی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہی کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہی کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں حابیل نے اپنے بھائی قابل کو کی، لیکن قابل نے ایک بھی حابیل کی نہیں سنی، اور الٹا حابیل کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، چنانچہ قابل نے حابیل کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اس نے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ صرف ایک حسد تھا کہ حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں کی گئی، یہیں سے وہ حسد نکلا جس کی وجہ سے اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو بھول نہیں سکتا۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں اشارے سے صرف میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کیوں ڈالا؟ حسد کہ یعقوب علیہ السلام جتنی محبت حضرت اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں، اتنی محبت اور باقی بیٹوں سے نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہی کو قتل کر دو، ان کو مار دو، تاکہ جتنی محبت میرے بھائیوں کے درمیان ہے محبت ہمارے درمیان ہو جائے۔ بس یہی سے جلن، یہی سے حسد شروع ہوا، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، حسد جب اتنی مہلک بیماری ہے، تو آخر کون سی وجہ ہے کہ آخر کس حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حسد ایک انسان کسی انسان سے جب حسد کرتا ہے تو حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حسد کے بڑے بڑے اسباب ہیں، بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک کی طرف آپ کو اشارہ کروں۔ ایک اہم سبب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی جو مضمون کوشش ہے، یہ حسد کا بہت بڑا سبب ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش انسان کے حسد کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ انسان اپنے معاملات کو ایسے ذرائع سے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شریعت کی نظر میں جائز ہی نہیں، جو شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہیں سے حسد کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور یہ حسد آگے آگے دشمنی اور کینہ پر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور انسان مال سے کتنی محبت کرتا ہے، دولت سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن نے واضح کیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بڑا چہیتا ہے، انسان مال کو بڑا حریص ہے، بڑا محبت کرتا ہے۔ چنانچہ انسان دنیاوی معاملات میں مال و دولت کی اسی لالچ کے بنا پر جب ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان سے دولت زیادہ کما رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے دنیا میں زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، یہی سے حسد اور جلن شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے منع فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اللہ رب العالمین کی قسم، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ،
مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقر و فاقہ سے غریبی سے مر جاؤ، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر دنیا اس طرح نہ کھول دی جائے کما بسط علی من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کھول دی گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوها، چنانچہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے ویسا ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، چنانچہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ آج مسلمانوں کے رویے کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مسلمان، اکثریت کی میں بات بتاؤں، کوئی بھی مسلمان اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو میں بھی 5 وقت کی نماز اس کی طرف پڑھنے کی کوشش کروں گا، میں بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بندہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بندہ بہت زیادہ مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، دین سے لگاؤ رکھتا ہے، میں بھی دین سے لگاؤ رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، بلکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بندہ کتنا دولت کما رہا ہے، اب اس کی دولت کو دیکھ کر کے جلن، حسد، اس کے بعد اسے آگے بڑھنے کی تمنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ اکثر مسلمانوں کی حالت ہے۔ اسی طریقے سے حسد، تکبر اور خود پسندی بھی کبھی کبھی حسد میں مبتلا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایک انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ایک انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جب اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں ہی سب سے بڑھیا، میں ہی سب سے اچھا، مجھ سے بڑھیا کوئی نہیں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ قابل کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ صلاحیت مند کوئی نہیں، چنانچہ اس نعمت کو بہت بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کے بھی مقابل کوئی بندہ آ جاتا ہے جو اس سے اچھا دکھنے لگتا ہے، اچھا قابل ہوتا ہے، اب وہیں سے حسد شروع ہو جاتی ہے اور اس نعمت کے چھیننے کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی ایک بہت بڑی وجہ، حسد کا ایک بہت بڑا سبب جاہ و منصب اور عہدہ کی لالچ ہے۔ جاہ و منصب اور عہدہ کی لالچ ہے، اور اس کی واضح مثال عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مدینہ کا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول کا مدینہ کے اندر اپنا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اس کو سرداری ملنے والی تھی، ان کو عہدہ ملنے والا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، تمام کے تمام مسلمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا سردار مانتے ہیں، اور پھر عبداللہ بن ابی بن سلول کو وہ عہدہ اور منصب نہیں مل پاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے اور دین سے وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی حسد کی اتنی وضاحت جنگ احد میں واضح ہو جاتی ہے۔ جنگ احد میں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا 300 کی لشکر کو مدینہ لے کر کے چلا گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ حسد کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ تو عہدہ اور منصب کی لالچ بھی حسد کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، حسد کی بیماری سے بچیں۔ اگر آپ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس پر قناعت اختیار کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر قناعت اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے تو دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر کے وہ اس کی تمنا اور آرزو سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے قناعت اختیار کریں، اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس پر صبر کریں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ پر بھروسہ کریں، ومن یتق اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، ڈریں اللہ رب العالمین سے، خوف پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا، اور اللہ رب العالمین اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ ہموار کرتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسد سے بچیں، کیونکہ اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر حسد نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ ایک بندے کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، ایک بندے کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد
जमा हो ही नहीं सकता। आपके दिल में अगर हसद है तो इस बात की दलील है कि आप पुख्ता, आप ईमान वाले नहीं हैं, आप कामिल मोमिन नहीं हैं। और अगर आपके दिल में ईमान है तो आप इस बात की दलील है कि आपके दिल में हसद नहीं है। इसलिए अपने दिलों को टटोलें कि देखें कि हमारे दिलों के अंदर हसद तो नहीं पाया जाता, हमारे दिलों के अंदर जलन तो नहीं पाया जाता। जब तक आप एक दूसरे से हसद करेंगे मुआशरे के अंदर भलाई नहीं पाएंगे, मुआशरे के अंदर खैर और भलाई हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यज़ालु नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू, कि लोग बराबर उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। आप एक दूसरे से हसद नहीं कीजिए, मुआशरे के अंदर भलाई, मुआशरे के अंदर खैर होगा। और अगर एक दूसरे से हसद करेंगे तो मुआशरे के अंदर खैर और भलाई नहीं हो सकती। इसलिए अपने दिलों को हसद से पाक करें, अपने दिलों को जलन से पाक करें, क्योंकि अगर आपका दिल साफ होगा तभी जाकर के क़यामत के दिन कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह शूरा की आयत नंबर 88 के अंदर, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अताल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि कल क़यामत के दिन न दौलत काम आएगी, ना माल काम आएगी, ना औलाद काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, इल्ला मन अताल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वही दिल काम आएगा जो दिल साफ सुथरा होगा, जो क़ल्ब सलीम होगा। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि क़ल्ब सलीम क्या है, साफ सुथरा दिल क्या है, तो मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जो दिल शिर्क व बिदात से पाक होगा, जो दिल खुराफात से पाक होगा, जो दिल हसद से पाक होगा, तकब्बुर से पाक होगा, गुरूर से पाक होगा, घमंड से पाक होगा और एक दूसरे से जलन और दुश्मनी से पाक होगा। तो इसलिए अपने दिलों को हसद से पाक करें, अपने दिलों को तकब्बुर, घमंड और गुरूर से पाक करें। इसलिए मेरे भाइयों, दिल की इस्लाह, दिल की सलामती उन अहम तरीन चीजों में से है जिन पर हमें सख्त तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि दिल की बुनियाद पूरे बदन की बुनियाद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अला व इन्ना फिल जसदि मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला व हियल क़ल्ब। याद रखो, इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर वो टुकड़ा दुरुस्त है तो पूरा बदन दुरुस्त है, अगर वो टुकड़ा खराब है तो पूरा बदन खराब है। अला व हियल क़ल्ब, और वो दिल है। अगर आपका दिल साफ है पूरा का पूरा बदन साफ है, अगर दिल खराब है तो पूरा का पूरा बदन खराब है। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम अपने दिलों को पाक करें हसद से, हम अपने दिलों को पाक करें बुग़्ज़ो किना से, हमने अपने दिलों को पाक करें गुरूर से, अपने दिलों को पाक करें घमंड से। इसलिए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया अय्युन्नास अफ़ज़ल, के अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं लोगों में बेहतरीन लोग कौन हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु मख़मूमिल क़ल्बि व सदूक़िल लिसान, हर बंदा जिसके अंदर दो सिफात पाए जाएंगी वो लोगों में बेहतरीन लोग हैं। एक मख़मूमुल क़ल्ब हो, वो दूसरी वो सदूक़ुल लिसान, वो सच्ची जुबान वाली हो। साहबा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची जुबान वाली बात समझ में आई, लेकिन मख़मूमुल क़ल्ब से क्या मुराद है ये बात समझ में नहीं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा तक़ी नक़ी ला इत्म फ़ीही वला बग़य वला ग़िल्ला वला हसद, हुवा तक़ी नक़ी ला इत्म फ़ीही वला ग़िल्ला वला हसद। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मख़मूमुल क़ल्ब वो होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो, जो दिल साफ सुथरा हो, जिस दिल के अंदर कोई गुनाह ना हो, वला ग़िल्ला वला बग़य वला हसद, जिस दिल के अंदर जुल्म व ज़्यादती नहीं हो, जिस दिल के अंदर हसद नहीं हो, जिस दिल के अंदर खियानत नहीं हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को पाक करें इन तमाम रूहानी बीमारियों से, तब जाकर के इस दुनिया में भी हम कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी निजात मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाहा जो बातें कही गई है इन बातों पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक दे। बार इलाहा हम तमाम लोगों के दिलों को, हम तमाम मुसलमानों के दिलों को हसद, बुग़्ज़, कीना, कब्र और तकब्बुर, गुरूर, घमंड से पाक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हमारा खात्मा हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।